باقی رہا یہ کہ ہم پہلے بھی ایک دیکھ چکے کہ ایک مسجد اور مدرسے سے ٹکر لی تھی، تو ٹکر لینے والے کا انجام پوری دنیا نے دیکھا، انشاءاللہ ان کا انجام بھی پوری دنیا دیکھے گی کہ ان ظالموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کی کہ غیظ و غضب کا کوڑا ان پر کیسا برستا ہے۔ یہ مسجد بھی رہے گی، دنیا کی مساجد بھی باقی رہیں گی۔ افسر آیا، اس نے آ کر کہا صوفی صاحب یہ آپ کی تسبیحیں اور یہ ذکر اذکار نہیں چلیں گے یہاں، اسباب کی دنیا ہماری مشینری آ رہی ہے، ہم آپ کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دیں گے، رگڑ دیں گے۔ حضرت امروٹی ہمارے بزرگوں میں جلالی طبیعت کے بزرگ تھے، غصے والے۔ حضرت نے جلال میں کہا تیری دونوں آنکھیں نکال دوں گا۔ صاحب کشف لوگ تھے، کرامت والے تھے، کہا تو اس کی آنکھیں نکل کے یہاں پڑ گئی۔ اب وہ نہر تو کیا خود نہیں تھی، ان کو تو اپنی پڑ گئی کہ اس کا کیا ہو گیا ہے۔ اٹھا کے اس وقت سکھر لے گئے، خیر پور لے گئے، وہی کمشنری ہوتی تھی اس وقت، کہیں کوئی علاج نہیں، کراچی تک لے گئے۔ انہوں نے کہا بابا اس بابے کے پاس لے جاؤ، اس کا کوئی حل کرو، یہ ہمارے پاس کی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا صحیح نہر کھودے گی لیکن آپ کی مسجد اپنی جگہ رہے گی، ہم ادھر ادھر سے کھودتے ہیں، آپ تو مہربانی کریں اس کی بابے کی، ہمارے اس افسر کی آنکھیں تو بن جائیں۔ حضرت نے اپنا سرما نکالا، اس کی آنکھوں میں ڈالا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ مسجد آج بھی کھڑی ہوئی ہے اور دنیا کے لیے نشان عظمت بھی ہے، نشان عبرت بھی ہے کہ مدنی مسجد اسلام آباد میں گرائی گئی۔ 50 مسجدوں کا نوٹس جاری ہوا، جن میں فیصل مسجد بھی شامل ہے کہ یہ مسجدیں امریکہ، برطانیہ اور یہ جتنے یورپی ممالک کے سربراہان آتے ہیں، ایئرپورٹ کے اس راستے میں آتی ہیں، یہاں کسی کو مسجد کا مینارہ اور اذان کی آواز نہیں سننی چاہیے، اس لیے ان مسجدوں کو راستے سے ہٹا کے ادھر ادھر بنا دو۔ ان میں ایک یہ مسجد بھی تھی۔ مسجد محکمہ اوقاف کی ہے سن 80 سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج میری گفتگو کا عنوان ہے مساجد شعائر اللہ میں ہیں اور ان کا احترام فرض ہے۔ شعائر اسلام ان کو کہا جاتا ہے جن کو دیکھ کر اسلام کی عظمت سمجھ میں آئے، انہیں شعائر، علامت یا نشانی کہا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسلام کے شعائر میں 4 چیزیں شامل ہیں، ان میں کلام اللہ قرآن مجید،
رسول اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ اور کلام اللہ قرآن پاک، یہ وہ چیزیں ہیں جو شعائر اسلام کی. ہاں ایک چیز صلاۃ اللہ، نماز کا اہتمام. ان چاروں چیزوں سے اسلام کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. مثلا کعبہ ہے، جب سے بنا ہے قیامت تک رہے گا، اور وہاں مسلمان جاتے ہیں تو ان کی اپنی ایک شان و شوکت ہے، ایک عظمت ہے، ایک عزت ہے. پھر اس کعبے کا اپنا ایک احترام ہے، ایک ایک چیز اس کی ہمارے لیے قابل قدر ہے. مثال کے طور پر اس میں حجر اسود ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے. مقام ابراہیم ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے. حتیم ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے. کعبے کے چکر ہیں، اس کی اپنی فضیلت ہے. صفا مروہ کی پہاڑی ہیں، اس کی اپنی فضیلت ہے. یہ ساری چیزیں جو کعبے کے متعلقات میں ہیں، یہ اسلام کی عظمت کی علامتیں ہیں. اسی طریقے سے شاعر اسلام میں دوسری چیز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. حضور کی ولادت سے لے کر آپ کے دنیا سے جانے تک نہیں، قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک بات اسلام کی عظمت کی علامت ہے. آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا بولنا، آپ کا چلنا، آپ کے نشست و برخاست، آپ کی رفتار و گفتار، آپ کے کردار و اطوار، یہ اسلام کی عظمت کی علامت ہیں. ان کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنا عظیم مذہب ہے، جس مذہب کا نبی اتنا باکمال ہے. تو حضور صرف یوں نہیں، آپ اس کو جتنا آگے لے جائیں، حضور پہ قرآن اترا تو قرآن اسلام کی عظمت کی علامت ہے. حضور نے احادیث بیان کی تو حدیث اسلام کی عظمت کی علامت ہے. حضور کی امت ہے تو یہ امتوں میں اسلام کی عظمت ہے کی علامت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء، فقہاء، مجتہدین ہیں تو قیامت تک ان کا وجود اسلام کی عظمت کی علامت ہے. حضور کے صحابہ ہیں تو وہ اسلام کی عظمت کی علامت ہیں. حضور کے اہل بیت ہیں تو وہ قیامت تک اسلام کی عظمت کی علامت ہے. یہ حضور کی نسبت سے ہے. اسی طریقے سے ان میں سے ایک چیز قرآن مجید ہے، کلام اللہ. یہ قیامت تک باقی رہنے والی کلام ہے. کسی نبی کا کوئی معجزہ باقی نہیں، قرآن رہے گا، قرآن ختم نہیں ہوگا. پھر قرآن مجید جس جگہ ہے وہ جگہ شاعر اسلام ہے. مساجد ہیں تو شاعر اسلام ہیں، مدارس ہیں تو شاعر اسلام ہیں. قرآن کے حافظ جن کے سینوں میں قرآن ہے تو وہ اسلام کی عظمت کی علامت ہے. قرآن کے عالم ہیں تو اسلام کی عظمت کی علامت ہے. قرآن مجید کے مفسر تفسیر بیان کر رہے ہیں تو اسلام کی عظمت کی علامت ہے. قرآن کا ترجمہ ہے تو اس کی عظمت کی علامت ہے. یعنی اسلام دنیا پر حاوی ہونے کے لیے، یعنی کوئی آدمی تورات کا حافظ نہیں دکھا سکتا، انجیل کا نہیں دکھا سکتا، زبور کا نہیں دکھا سکتا. وہ آسمانی کتابیں محفوظ نہیں، قرآن قیامت تک محفوظ ہے. یہ اس کی عظمت کی علامت ہے. ان میں سے ایک چیز نماز ہے، جس کو ہم شعائر اسلام میں سمجھتے ہیں. یہ آپ ہم مسلمانوں پر اسلام کا وہ فریضہ ہے جو دن میں 5 مرتبہ فرض ہے. پھر فرض کے فرض ہیں، یعنی جو نمازیں فرض ہیں ان میں جو فرض ہیں وہ فرض ہیں. فجر فرض ہے تو اس کی 2 رکعتیں فرض ہیں، 2 سنتیں جو دو فرض ہیں ان کو پڑھنا بھی فرض ہے. ظہر ہے تو اس کی 4 رکعتیں فرض ہیں، جمعہ کی 2 فرض ہیں تو وہ فرض ہیں. پھر اس طریقے سے اس میں جو سنتیں ہیں وہ سنت ہیں، جو نوافل ہیں وہ مستحب ہیں. پڑھو گے ثواب ہے، نہیں پڑھو گے گناہ نہیں ہے. لیکن یہ ساری اسلام کی عظمت کی علامت ہے.
کہ مسلمان کس عظمت سے مسجد میں آتا ہے، کس عظمت سے رہتا ہے، کس عظمت سے بیٹھتا ہے، کس عزت و عظمت. یعنی آپ دیکھیں کچی سے کچی مسجد ہو جس میں چٹائی بھی نہ ہو، آپ بہترین قالینیں بچھے ہوئے، صوفہ سٹ رکھے ہوئے محلات میں جاتے ہیں تو جوتوں سمیت داخل ہو جاتے ہیں. یہاں کچی مسجد میں آئیں جس کے اوپر یعنی چٹائی بھی نہیں بچھی ہوئی، اینٹیں بھی نہیں لگی ہوئی، بالکل کچی ہے، لیکن جوتا اتار کے جاتے ہو بھی مسجد ہے. یہ شاعر اللہ ہے، یہ احترام ہے، یہ اس نماز کی وجہ سے ہے. اس زمین پر آپ ویسے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، زمین پہ سجدہ کریں، پتھروں پہ سجدہ کریں، اینٹوں پر سجدہ کریں، یہ آپ کی عبادت ہے. تو مسجد کو شاعر اللہ کے اندر داخل کرنے کے علماء نے 3 حکمتیں بتائی ہیں، بلکہ 4 حکمتیں مسجد کی ہیں. کہ رسول اللہ شاعر اسلام ہیں، حضور کی وجہ سے مسجد شاعر اسلام ہے. کیوں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو آپ نے سب سے پہلی مسجد تقویٰ، جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد رکھی. پھر جب مدینہ پہنچے تو پھر دوسری مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، جس کی بنیاد نبی رکھ کر یہ بتا دیں کہ جہاں مسجد بنتی ہے وہ تحت الثری سے عرش اولی تک مسجد ہے. تو اب یہ پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے یہ اسلام کی عظمت کی علامت ہے. پھر مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے تو صلاۃ اللہ شاعر اسلام میں ہے. تو مسجد اسلامی شاعر ہے، اس کی دوسری حکمت یہ ہے کہ یہ عبادت کی حفاظت کی جگہ ہے. آپ کہیں بھی نماز پڑھنے کے لیے جائیں، آپ کے کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے. سڑک پر پڑھ رہے ہیں تو لوگ کہیں گے بابا ہٹ جاؤ. کسی کے مکان میں پڑھ رہے تو کہتے بھی ہمارے ہاں یہ جگہ نہیں ہے نماز کی، ادھر بنائی ہوئی ہے. آپ کسی ہوٹل میں اپنا مصلی بچھا لیں، بے شک اپنی جا نماز آپ کے پاس ہے، تو لوگ کہیں گے یہاں نہیں، ہم فلاں جگہ پر پڑھا کرتے ہیں نماز، وہاں جا کے پڑھو. لیکن مسجد اسلام کی عظمت کی علامت ہے، اس لیے کہ آپ وہاں رب کی عبادت کرتے ہیں. اور تیسرا کام اسلام کی عظمت میں جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی. سب سے زیادہ قرآن پڑھنے کی جگہ وہ مساجد اللہ ہے. اور چوتھی چیز بھی کہ قرآن مجید، یہ مساجد جتنی ہیں یہ کعبے کی بیٹی ہیں. ایک روایت اگرچہ سند کے لحاظ سے وہ کمزور ہے لیکن معروف ہے کہ جب کعبہ تعمیر ہو چکا تو اس وقت ایک پتھر بچا، اس پتھر کو ہاتھ پہ رکھ کے یوں حضرت جبریل علیہ السلام نے اسے مسلا تو وہ ریت کے بورے کی طرح ہو گیا. تو اللہ کے امر سے انہوں نے اس کو ہاتھ پہ چاروں طرف پھونک ماری. اللہ نے اس کے ذرات کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے. جس کا جو ذرہ جہاں جا کر گرا ہے، جب تک وہاں مسجد نہیں تعمیر ہوگی اس وقت تک وہ جہاں ذرہ پڑا ہے اس وقت تک اللہ قیامت نہیں قائم کریں گے. اب یہ دنیا میں جتنی مسجدیں بن رہی ہیں وہ جیسے اولاد جتنی بڑی ہو جائے ہے تو ماں باپ کے جسم کا ایک ذرہ، ایک قطرہ، اسی سے یہ ساری عظمت اس کو ملی ہے. تو مسجدوں کو جو یہ کہا جاتا ہے نا کعبے کی بیٹیاں ہیں، تو وہ کعبہ کے کنکر کے ایک ذرے کو اللہ نے وہ عزت دی ہے کہ جیسے کعبہ اسلام کی شاعر بھی شامل ہے اس طریقے سے مسجد بھی ہے. ویسے پوری دنیا میں عبادت گاہوں کا احترام ہر مسلک کے لوگوں پر فرض ہے، اور ہر مسلک کے عبادت گاہ کا احترام ضروری ہے. آپ پاکستان میں دیکھیں سکھوں کے گردوارے یہاں موجود ہیں، ان کا کتنا
تحفظ کیا جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے، ان کی جو ترتیب ہے اندر جانے کی۔ ایک مرتبہ میں یہ کیا ہے جی ننکانہ صاحب ہے، وہاں گیا تو اندر گئے ہم دیکھنے کے لیے۔ اب وہ جہاں وید پڑھی جاتی تھی تو انہوں نے کہا آپ کو اوپر بھی لے چلتے ہیں۔ تو درمیان میں میرا خیال یہ ہے کہ اتنی 4 فٹ جتنی کھالا بنا ہوا تھا، وہ پکا تھا، اس میں ماربل لگا ہوا تھا، اس میں بالکل تر و تازہ پانی ایک طرف سے چل رہا تھا دوسری طرف سے۔ تو ہمیں وہاں سے گزارا کہ جوتے ادھر اتاریں، پانی کے اندر سے گزر کے یہ 4 فٹ آپ کراس کر لیں پھر آگے جائیں۔ کیوں کہ یہ جو ہم نے اوپر جگہ بنائی ہے جس پر وید پڑھتے ہیں، وہاں آپ کے پاؤں جوتے والے یا مٹی والے نہیں ہونے چاہیے، پانی سے گزر کے جائیں۔ یعنی اس مسلک میں احترام کا یہ طریقہ ہے تو وہ لوگ اس کے پابند ہیں۔ وہ نہیں پابند، جو جائے گا وہ ان کا پابند ہوگا، ہم بھی ایسے پابند ہوئے ان کے۔ اسی طریقے سے آپ گرجوں کو دیکھ لیں، عیسائیوں کے مندر دیکھ لیں، ہندوؤں کے، ایسے ہی عبادت گاہوں میں مسلمانوں کی عبادت گاہ جس کا نام مسجد ہے۔ حضور نے فرمایا، قرآن کہتا ہے ان المساجد للہ، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کا گھر ہے، دوسرا یہ ہے اللہ کی عبادت اور ذکر کی جگہ ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، رب کے اس گھر میں کسی غیر کو نہ پکارو، ان کے پکارنے کی اجازت نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کے چرچے ہوں۔ ظالم لوگوں کی فہرست قرآن نے بیان کی ہے کہ کس کس نے کیا کیا ظلم کیا۔ ان میں سے مشرک بڑا ظالم ہے کہ رب کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ اس میں ہی ایک بہت بڑے ظالم کی تعریف کی گئی کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے جو رب کی مسجد میں جانے سے روکے، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ اس کے اندر یذکر فیہا، اللہ کا نام نہ لیا جائے، اور وہ صافی خرابیہا، اور کوشش یہ ہے کہ یہاں خرابی مچ جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو قرآن نے اس آدمی کو سب سے بڑا ظالم کہا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سندھ میں ایک خانقاہ ہے سلسلہ قادریہ کی، امروٹ شریف، وہاں ایک سندھی بزرگ گزرے ہیں سید تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سب سے پہلے سندھی زبان میں قرآن کا ترجمہ انہوں نے لکھا تھا، اور ان کا وہ ترجمہ اس وقت بھی سعودی عرب شائع کر کے جو سندھی زبان والے لوگ ہیں ان کو دیتی ہے۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ بڑے صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ ان کا دور اور آپ کے دین پور شریف کے خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمہ اللہ، ان دونوں کا زمانہ بھی ایک تھا، اور یہ اپنے مرشد کی خانقاہ میں بھرچونڈی شریف رہا کرتے تھے، حافظ محمد صدیق صاحب رحمہ اللہ کے ہاں۔ تو یہ 25 سال ایک مرشد کے پاس رہے، ایک کمرے میں رہے، اور ان دونوں کے پاس ایک چپل ہوتی تھی۔ یہ وضو کرنے کے لیے جاتے تو وہ حجرے میں بیٹھتے، پھر وہ وضو کرنے کے لیے جاتے تو وہ حجرے میں بیٹھتے۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے وہاں اللہ اللہ سیکھا، ایک بڑا وقت تھا۔ تو ان کی وہ امروٹ شریف خانقاہ جو ہے، یہ سکھر سے آپ اگر شکارپور کی طرف جائیں تو وہاں سے ایک روڈ لاڑکانے کی طرف جاتا ہے، اس روڈ پہ جائیں تو آگے ایک بہت بڑی نہر آتی ہے۔ اس نہر کے، وہ نہر میرا خیال یہ ہے کہ شاید آپ کی یہ مسجد کا جو حال ہے یہ چھوٹا ہے، وہ اس سے بھی بڑی ہے۔ اس کے درمیان کے اندر ایک نہر کھڑی ہوئی ہے، مسجد کھڑی ہوئی ہے، چھوٹی سی مسجد ہے۔ کتنی؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر 15 فٹ سے لمبا نہیں ہے، یعنی لمبی نہیں، 10 آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ 2 صفوں کا اس مسجد کے اندر حال ہے، آگے ایک صف کا صحن بنا ہوا ہے، اتنی سی مسجد ہے، نیچے پلر ہیں، اوپر مسجد ہے، اور وہ نہر کے درمیان میں ہے، ادھر بھی نہر ہے، ادھر بھی نہر ہے، نیچے سے بھی نہر گزر رہی ہے۔
یہ اس بستی امروٹ کے 2 میل کے فاصلے پر بالکل سامنے نہر کے اندر ہے، میں نے بھی دیکھی ہے، اور یہ کئی دفعہ یہ کیا کہتے ہیں فیس بک پر، انٹرنیٹوں پہ مختلف اس میں اس کا تذکرہ بھی آتا ہے، بلکہ پاکستان کی وہ قومی اور اہم چیزیں جن کے گورنمنٹ تعارف کرواتی ہے اس کے اندر بھی اس کا ذکر کئی دفعہ ہوا ہے۔ یہ مسجد چھوٹا سا ایک چھپر بنایا ہوا تھا، وہاں ایک بستی آباد تھی، ان لوگوں نے وہ رہ رہے تھے وہاں، وہ عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے، وہ دور بھی نہیں تھا ہماری آپ کی گھروں کی مسجدیں کچی ہوتی تھی، مکان کچے ہوتے تھے، تو انہوں نے لکڑی کے ستون بنا کر کھڑے کر کے ان کے اوپر چھپر ڈال کر وہ عبادت کی جگہ بنائی ہوئی تھی، نماز پڑھتے تھے۔ تو سکھر براج جب بنا، یہ انگریز کے دور کی بات ہے، تو یہاں سے ایک نہر کھدائی کی اور وہ اس طرف جا رہی ہے، یہ وہی نہر وہاں سے گزرنے لگی۔ جب قریب آئی تو ان لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، نہر اس راستے پہ آ رہی ہے، اتنا حصہ نہر کے اندر آئے گا، ہماری ترتیب یہ۔ وہ جو 15 فٹ کی چھوٹی سی مسجد تھی جس میں 10 آدمی کھڑے ہو سکتے تھے، اور اگر سارے بندے اکٹھے کر لو تو 30 ہوں گے، 20 آدمی مسجد کے اندر اور 10 آدمی مسجد کے اس کیا کہتے ہیں سین میں، سین چھوٹا سا ہے، تو اتنی سی جگہ تھی، انہوں نے کہا بھی اس کو بھی ہٹا دو۔ تو وہ اس وقت کے جو بزرگ بھی تھے، بہت بڑے سید بھی تھے، پیر بھی تھے، عالم بھی تھے، اور تحریک آزادی اور تحریک ریشمی رومال کے مجاہد بھی تھے، سید تاج محمود امروٹی رحمہ اللہ، ان کے پاس مسئلہ پیش آیا۔ حضرت نے فرمایا بھی علماء تو یہ کہتے ہیں کہ جہاں مسجد بنے وہ تحت سرا سے عرش اولا تک مسجد ہے، اس کو ہٹانے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ تو یہ تو مسجد آپ نے کس نیت سے بنائی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہماری آبادی تھی یہاں پر، ہم نے یہ جگہ بنا لی تھی، یہاں نمازیں پڑھتے ہیں، جماعت کرتے ہیں، عبادت ادھر کرتے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آپ کے بستی میں آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا پھر تو یہ مسجد ہے۔ انگریز کہتا ہے اس کو ہٹاؤ، فرمایا ہم نہیں ہٹائیں گے۔ حضرت امروٹی خانقاہ کو چھوڑ کر اس مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، اپنے ساتھی بھی لے آئے، ذکر اذکار ہو رہا ہے، تسبیحات ہو رہی ہیں، ادھر سے نہر کی کھدائی شروع ہے۔ جب اس کے قریب آئے، بھئی ایک بابا بیٹھا ہے وہ اٹھتا نہیں ہے، تو قریب آ کر حضرت امروٹی رحمہ اللہ کو اس وقت ان کا جو انجینئر تھا یا جو بھی اس وقت ذمہ لگایا ہوا ہوگا جس کے کام، وہ افسر آیا اور اس نے کہا کہ سرکار یہ ہمارے فارمولے میں ہے، اتنی جگہ پر ہم نے نہر بنانی ہے، آپ یہاں سے منتقل ہو جائیں، یہ مسجد بھی ہٹا دیں۔ حضرت نے فرمایا یہ اللہ کا گھر ہے، یہ رہے گا۔ انہوں نے کہا نہیں رہے گا نا، ہم جو کہہ رہے ہیں۔ آخر اس نے ایک بڑی عجیب طرح کی بات کی، اس نے کہا دیکھیں ہماری یہ جو مشینری ہے نا یہ بڑی ہائی ہے، یہ تو زمین کو اکھاڑ کے پھینک رہی ہے، اور جناب اتنی بڑی نہر کی کھدائی ہو رہی ہے، اس کے مقابلے میں آپ کا مکان، آپ کا گھر کیا چیز ہے؟ تو ہم زمین نیچے سے اتار کے اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے۔ حضرت نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں رہے گا۔ متبادل جگہ دیتے ہیں، فرمایا نہیں یہ رہے گا، آپ کوئی اور بنا لیں۔ تو ایسے موقع پہ کئی صوفی جو مصلحت پسند ہوتے ہیں وہ سمجھانے کے لیے بھی آتے ہیں، حضرت حالات نہیں ہیں، پھر ان سے ٹکر لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب اچھی جگہ ملتی ہے تو آپ دوسری جگہ کیوں نہیں منتقل ہو جاتے؟ یہ سب کچھ حضرت کو سمجھایا گیا۔ تو حضرت نے سندھی زبان میں ایک جملہ فرمایا، آپ میں سے کئی لوگ سندھی جانتے بھی ہیں تو وہ اس کو سمجھیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ مسجدیں خدا کے گھر بیت اللہ کی بیٹی ہیں، چھوٹی بچی اور بیٹی کو سندھی نیاڑی کہتے ہیں، نیاڑی۔ تو حضرت نے فرمایا کہیں جی ننڈی نیاڑی ہوجے، کسی کی چھوٹی بیٹی ہو اور کوئی بدماش اٹھا کے لے جائے
تو تم اس لیے چپ کر کے بیٹھ جاؤ گے چھوٹی سی تھی، کون سی بڑی تھی، کیا ہوا لے گیا تو؟ ہم تو چھانٹ ماریں گے، لڑیں گے، گورنمنٹ کے پاس جائیں گے، پولیس میں جائیں گے، وکیلوں کے پاس جائیں گے، ہماری عزت کا مسئلہ ہے، ہماری بچی اٹھا لی گئی ہے۔ وہ بھی تمہیں کہیں حضرت کوئی بات نہیں، ایک بڑی لڑکی دے دیتے ہیں، اس کو کیا کرو گے؟ چھوٹی تھی نا، وہ کون سی بڑی تھی، کون سی جوان تھی، کون سی کوئی شادی کے قابل تھی، کون سی یہ تھی؟ تو چھوٹی سی تھی، اچھا کیا ہوا، راستے میں آ گئی ہے تو ایک طرف ہو گئی ہے۔ تو فرمایا یہ کہہ کر تم اپنی چھوٹی بچی کو نظر انداز کر دو گے؟ یہ اللہ کے گھر کی بیٹی ہے، بیت اللہ کی، مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے کہ ایسے کر۔ تو وہ افسر آیا، اس نے آ کر کہا صوفی صاحب یہ آپ کی تسبیحیں اور یہ ذکر اذکار نہیں چلیں گے یہاں، اسباب کی دنیا، ہماری مشینری آ رہی ہے، ہم آپ کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دیں گے، رگڑ دیں گے۔ حضرت امروٹی ہمارے بزرگوں میں جلالی طبیعت کے بزرگ تھے، غصے والے۔ حضرت نے جلال میں کہا تیری دونوں آنکھیں نکال دوں گا۔ صاحب کشف لوگ تھے، کرامت والے تھے، کہا تو اس کی آنکھیں نکل کے یہاں پڑ گئی۔ اب وہ نہر تو کیا کھدنی تھی، ان کو تو اپنی پڑ گئی کہ اس کا کیا ہو گیا ہے۔ اٹھا کے اس وقت سکھر لے گئے، خیر پور لے گئے، وہی کمشنری ہوتی تھی اس وقت، کہیں کوئی علاج نہیں، کراچی تک لے گئے۔ انہوں نے کہا بابا اس بابے کے پاس لے جاؤ، اس کا کوئی حل کرو، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا صحیح نہر کھودے گی لیکن آپ کی مسجد اپنی جگہ رہے گی، ہم ادھر ادھر سے کھودتے ہیں، آپ تو مہربانی کریں اس کی بابے کی، ہمارے اس افسر کی آنکھیں تو بن جائیں۔ حضرت نے اپنا سرما نکالا، اس کی آنکھوں میں ڈالا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ مسجد آج بھی کھڑی ہوئی ہے اور دنیا کے لیے نشان عظمت بھی ہے، نشان عبرت بھی ہے۔ اللہ کا گھر ہے، کھڑا ہوا ہے، ہٹا نہیں۔ آپ پرانے لوگوں کو یاد ہو، یہاں ہماری چھوٹی مسجد ہوتی تھی، یہاں ہمارے سامنے پڑوسی تھے، تو ان لوگوں نے 4 مرلے اس مسجد کے لیے وقف کیے تھے۔ اب یہ 4 مرلے میں نہیں، اب تو یہ بہت بڑی مسجد ہے، لیکن اس مسجد کو ہم نے مسجد میں رکھا ہے۔ کئی حتیٰ کہ کراچی کے ایک انجینئر آئے، اس نے کہا مولانا یہ جگہ ہی ٹھیک نہیں جہاں آپ بنا رہے ہیں، مسجد کو بنائیں آگے کر کے تاکہ اگر ضرورت پڑے تو پیچھے آپ جگہ بڑھاتے جائیں۔ میں نے کہا مولوی ہم تو مسئلے کی بات جانتے ہیں، جہاں مسجد بن گئی تحت سرا سے عرش اولی تک مسجد ہے، تو یہاں پر مسجد ہے۔ پہلے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس جگہ مسجد بنائی جائے شرط یہ ہے کہ وہ زمین یا تو کسی کی ذاتی ملکیت ہو یا کچھ مسلمانوں نے مل کر خریدی ہو، یا پھر کسی ایسے علاقے میں جہاں پر نئی آبادی گورنمنٹ نے کی ہے اور وہاں مسلمانوں نے اس خطے کو علیحدہ کر کے اپنی عبادت کے لیے مختص کر کے نماز شروع کر دی ہے، اب وہ مسجد ہے۔ یہ ہمارے غریب آباد میں لین پار یہ سامنے کوثر مسجد ہے، یہ ساری کی ساری ریلوے کی حدود میں ہے۔ کئی مرتبہ اس پر جسارت کرنے کی کوشش کی گئی، اسے ہٹایا جائے، لیکن اس پر بحیثیت مسلمان ہونے کے کوئی تفریق نہیں کہ یہ فلانے کی ہے اس لیے گرا دو، یہ فلانے کی ہے نہ گراؤ۔ اللہ کا گھر ہے، کھڑا رہے گا، اور وہ کھڑا ہوا ہے۔ آپ میڈیا پر ایک بحث سن رہے ہیں آج کل، میں بات کو بس مختصر کر کے ختم کر رہا ہوں کہ مدنی مسجد اسلام آباد میں گرائی گئی، 50 مسجدوں کا نوٹس جاری ہوا، جن میں فیصل مسجد بھی شامل ہے، کہ یہ مسجدیں امریکہ، برطانیہ اور یہ جتنے یورپی ممالک کے سربراہان آتے ہیں، ایئرپورٹ کے اس راستے میں آتی ہیں، یہاں کسی کو مسجد کا منارہ اور اذان کی آواز نہیں سننی چاہیے، اس لیے ان مسجدوں کو راستے سے ہٹا کے ادھر ادھر بنا دو۔ ان میں ایک یہ مسجد بھی تھی۔ مسجد محکمہ اوقاف کی ہے سن 80 سے، مسجد تعمیر شدہ ہے 90 سال سے پہلے کی،
क़याम पाकिस्तान से भी पहले यहाँ आबादी थी, छोटा सा चक था, वहाँ कुछ लोग थे, उनने ये इबादत की जगह बनाई। 80 में ज़ियाउल हक के दौर में जब ये इस्लामाबाद में औकाफ बना इस्लामाबाद का, तो उन्होंने उस मस्जिद को औकाफ में लिया। उसके एक इमाम खतीब रिटायर हुए, फौत हो गए, दूसरे इमाम आए, वो अब तक औकाफ के पास थी, आज से 3 दिन पहले तक। उसके साथ कुछ ज़मीन पड़ी थी, कुछ लोगों ने एक मदरसा बनाया, वो औकाफ में नहीं था, चूँकि औकाफ मदरसे नहीं लेता, मदरसे में खिलाना पड़ता है, मस्जिदें लेता है कि मदरसे से हासिल होता है। आपकी गल्ला मंडी मस्जिद की पुरानी मंडी की आमदनी है, नीचे दुकानें हैं, गवर्नमेंट के पास है। मस्जिद को क्या देती है, साल में 600 रुपये सफ़ों के लिए, जो मेरे दौर में था, अब शायद उसमें 10-20 रुपये बढ़ गए होंगे, तो ये गनीमत की बात है। 600 रुपया वो मस्जिद की मुरम्मती का साल के बाद 600 में मुरम्मती करानी है। और 200-300 रुपया होता था कि रमज़ानुल मुबारक में तरावी का ख़त्म होता है तो हाफिज़ साहब की खिदमत कर दी जाए। उसमें कोई इजाफा नहीं, वो वही अभी तक चला आ रहा है। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इस तरीके से सदर बाज़ार में मस्जिद खानसामा जहाँ हमारे जमाली साहब रहते थे, जनाजा गाह की मस्जिद जहाँ मौलाना नसीम साहब हैं, ये सारी औकाफ की मस्जिदें हैं। औकाफ की मस्जिद का माना ये नहीं कि गवर्नमेंट उसकी मालिक है, मालिक अल्लाह है। हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म तो है, गिराने की इजाज़त नहीं है। वहाँ 7 मस्जिद थी, उसके अपना मदरसा था, तो मदरसे के मुतालिक उन लोगों ने दबाव डाला कि यहाँ मुनासिब नहीं, हम आपको इसके मुतबादिल जगह देते हैं, मदरसा आप वहाँ मुंतकिल कर दें। उन्होंने, गवर्नमेंट ने जगह भी दी, इदारा भी बनाया, ये उधर मुंतकिल हो गए। मस्जिद अपनी शान शौकत से 3 मंजिली 2 मंजिली मस्जिद खड़ी हुई थी, एक ही रात में मस्जिद को उठा के गायब कर दिया। नीचे उसकी जगह पर मस्जिद में वहाँ क्या कहते हैं अपना पौधे लगा दिए गए, ग्राउंड बना दिया गया। यानी तारीख़ में पहला वाक़या था कि इमाम फजर को मस्जिद में आया तो इमाम मस्जिद नहीं थी, रात को गायब हो गई थी। मदरसा हटाया तो दिन को हटाया सबके सामने, मस्जिद हटाई तो पता किसी को नहीं। ये हमारे वज़ीर साहिबान लोगों को मुग़ालता देने के लिए इस किस्म की गुफ्तगूएँ करते हैं, ये उसकी हकीकत है। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह के घर जहाँ हैं, किसी ने बनाए हैं, वो हम सब की इबादत गाहें हैं और एहतराम की जगह हैं। बाकी रहा ये कि हम पहले भी एक देख चुके कि एक मस्जिद और मदरसे से टक्कर ली थी, तो टक्कर लेने वाले का अंजाम पूरी दुनिया ने देखा। इंशाअल्लाह इनका अंजाम भी पूरी दुनिया देखेगी कि इन जालिमों के साथ क्या होता है। अल्लाह की कि गैज़ व गज़ब का कोड़ा इन पर कैसा बरसता है। ये मस्जिद भी रहेगी, दुनिया की मसाजिद भी बाकी रहेंगी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बाकी मस्जिद से मुताल्लिक़ कई चीज़ें थी, मस्जिद किन किन कामों के लिए है, इसमें क्या क्या अमाल होते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी क्या क्या फ़जीलतें इरशाद फ़रमाई, वो बातें फिर किसी और मौके पर अर्ज़ करूँगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।